قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کی لاڈلی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو نہ صرف سیاسی و انتظامی اور حکومتی معاملات سے الگ کر دیا گیا بلکہ ان کی زبان بندی کی کوشش بھی کی گئی۔ قائد اعظم کی تیسری برسی پر ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والی ان کی تقریر سینسر کر دی گئی۔ بعد ازاں پہلے فوجی حکمران کے دور میں صدارتی الیکشن کا موقع آیا تو فاطمہ جناح کی کردار کشی میں ایوب راج گھٹیا پن پر اتر آیا۔ جنرل ایوب خان نے مادر ملت پر ایک ایسا الزام لگایا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ بھٹو نے فاطمہ جناح کو بڑھیا قرار دیا تو سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر نے فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین ایک کتیا کے گلے میں ڈال کر اسے پورے شہر میں گھمایا۔ فاطمہ جناح کے خلاف کیسے مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا، اس الیکشن میں کون کس طرف کھڑا رہا اور کس شہر سے مادر ملت کو کتنے ووٹ ملے، آج ہم یہی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے ان کہی کے نئے شو کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ مادر ملت فاطمہ جناح کو قومی منظرنامے میں مرکزی اہمیت حاصل رہی، مگر قائد اعظم کی وفات کے بعد انہیں دیوار سے لگا دیا گیا۔ نواب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو قائد اعظم کی پہلی اور دوسری برسی خاموشی سے گزر گئی اور ان مواقع پر فاطمہ جناح کی تقریر ریڈیو پاکستان پر نشر نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت براڈ کاسٹ سے پہلے ان کی تقریر کا مسودہ دیکھنا چاہتی تھی اور ان کا اصرار تھا کہ وہ اپنی تقریر کا متن کسی کو نہیں دکھائیں گے۔ تیسری برسی کے موقع پر انہوں نے اس شرط پر ریڈیو پاکستان سے مخاطب ہونے پر آمادگی ظاہر کی کہ وہ اپنی تقریر کسی کو نہیں دکھائیں گی اور اسے براہ راست نشر کیا جائے گا، لیکن فاطمہ جناح کی یہ تقریر سینسر کر دی گئی۔ ہوا یوں کہ ایک مقام پر ریڈیو پاکستان کی ٹرانسمیشن بند ہو گئی۔ فاطمہ جناح معمول کے مطابق بات کرتی رہی، مگر وہ جملے جو قابل اعتراض تھے لوگ نہیں سن پائے۔ بعد ازاں ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر براڈ کاسٹنگ زیڈ بخاری نے اس حوالے سے فاطمہ جناح سے خط و کتابت کی جو بعد ازاں منظر عام پر آئی۔ جمیل احمد کی مرتب کردہ کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح تقاریر، پیغامات اور بیانات کے صفحہ نمبر 59 اور 60 پر فاطمہ جناح اور زیڈ بخاری کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کا متن نقل کیا گیا ہے۔ زیڈ بخاری نے لکھا، میں نہایت خلوص کے ساتھ گزشتہ رات آپ کی نشری تقریر میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ایک مرتبہ گڑبڑ ہونے پر معذرت خواہ۔ گزشتہ ہفتے کے روز ہمارے جنریٹروں میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی اور ہم نے کل نیشنل ہوک اپ کے ذریعے 8 بجے رات سے 9:15 بجے رات تک اپنے ٹرانسمیٹروں کو پوری بجلی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ ٹرانسمیٹروں کو پوری بجلی فراہم کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے اور نتیجتاً ہمارے سننے والوں اور ہمارے ٹرانسمیٹر مانیٹروں نے ہماری تیسری نشریات کے درمیان کچھ خرابی محسوس کی۔ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس خرابی نے آپ کی نشری تقریر کی روانی کو متاثر نہیں کیا، جس کا اظہار ہمارے ریجنل اسٹیشنوں سے موصولہ رپورٹوں سے ہوتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اس مراسلے کے جواب میں جو خط تحریر کیا اس سے سینسرشپ کی واردات پوری طرح آشکار ہو گئی۔ انہوں نے زیڈ بخاری کو لکھا، 11 ستمبر کو آپ نے میرے براڈ کاسٹ کی کاپی شام 7 بجے منگوا بھیجی تھی اور 8 بجے شام آپ بنفس نفیس نہایت متوشش حالت میں میری رہائش گاہ پر تشریف لائے تھے اور آپ نے نمناک آنکھوں کے ساتھ مجھ سے اپنی تقریر میں سے بعض جملے حذف کرنے کی استدعا کی تھی۔ میں نے جذبات سے بالاتر ہو کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک خود مختار جمہوری ملک میں کسی قسم کی آزادی اظہار نہیں ہے تو میں اپنی تقریر تبدیل کرنے کے بجائے اپنی تقریر سے دستبردار ہونے کو ترجیح دوں گی جو خود آپ کی فرمائش پر نشر کی جا رہی تھی۔ معمول کے مطابق براڈ کاسٹ ختم ہونے کے بعد آپ نے میری ریکارڈ شدہ تقریر مجھے سنوانے کے لیے کہا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اس وقت نہ تو آپ نے اور نہ آپ کے عملے کے کسی رکن نے ٹرانسمیٹروں میں کسی نقص یا خرابی کا ذکر تک کیا تھا۔
مجھے اپنے گھر واپسی پر اپنی تقریر کی براڈ کاسٹ میں خرابیوں کا پتہ چلا تھا، اور یہ بات میرے لیے موجب حیرت تھی کہ یہ خرابیاں انہی جملوں کے وقت پیدا ہو گئی تھیں جن کو حذف کرنے کی آپ نے درخواست کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ٹرانسمیٹر نہایت مستعد اور فرما بردار قسم کے ہیں، جو آپ کی سہولت کے پیش نظر نقص پیدا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے میری اصلی براڈ کاسٹ میں رکاوٹ ڈالنے اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی اور میری آواز کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا، اور جن جملوں کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ دراصل ان کی اہمیت اجاگر کر گئے۔ آپ نے اپنے خط میں اپنے ریجنل اسٹیشنوں سے میری براڈ کاسٹ کی روانی کی رپورٹوں کا حوالہ دیا ہے۔ اگر آپ ان سے مطمئن ہوتے تو پھر کسی قسم کی معذرت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جہاں تک اس ضمن میں لوگوں کی شکایت کا تعلق ہے تو ان کے ناراض ہونے والوں کو معقول طور پر مطمئن کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی وضاحت نہ تو تسلی بخش ہے اور نہ قائل کرنے والی۔ ایسی صورت میں معذرت اقبال جرم کا محض ایک ملائم سا انداز ہے۔ بہرحال جب جنرل ایوب خان نے پاکستان بھر میں مارشل لا نافذ کر کے عنان اقتدار پر قبضہ کر لیا تو ان سے امیدیں وابستہ کرنے والوں میں محترمہ فاطمہ جناح بھی شامل تھی۔ انہوں نے اخبارات کو جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا، جنرل ایوب خان کی حکومت میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا ہے۔ خدا نے چاہا تو یہ تاریک دن جلد ہی ختم ہو جائیں گے اور پاکستان کو اقوام عالم میں ویسا ہی مقام حاصل ہوگا جیسا کہ قائد اعظم نے سوچا تھا۔ تب شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس فوجی راج کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک روز انہیں پاکستان کے پہلے فوجی حکمران کے خلاف میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ عہد ایوب میں صدارتی الیکشن کے دن قریب آ رہے تھے اور اپوزیشن جماعتیں جنرل ایوب خان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ اس لیے خواجہ ناظم الدین کی مسلم لیگ کونسل، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، نیشنل عوامی پارٹی ولی خان، نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ، سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی کی نظام اسلام پارٹی اور مولانا مودودی کی جماعت اسلامی نے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بنایا۔ ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار کے طور پر خواجہ ناظم الدین، چودھری محمد علی اور جنرل اعظم خان کے نام زیر غور آئے، مگر کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ایوب خان اپنی خود نوشت فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں کہتے ہیں کہ سی او پی کا مطلب ہے کلٹ آف پاور، یعنی مسلک کے اقتدار۔ ان میں ہوس اقتدار کے سوا کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ ان کی کیفیت ان بہت سی جنگلی بلیوں کی سی تھی جن کی دمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نے فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار نامزد کر کے ایوب خان کو ششدر کر دیا۔ 17 ستمبر 1964 کو محترمہ فاطمہ جناح نے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کی، اور 18 ستمبر کو راولپنڈی کے جلسہ عام سے ان کی انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے وکیل سید سمیع احمد، جو عوامی لیگ کی مرکزی ورکنگ کمیٹی کے رکن ہونے کے ناطے اس انتخابی مہم کا حصہ تھے، وہ اپنی کتاب ہسٹری آف پاکستان اینڈ رول آف آرمی میں لکھتے ہیں کہ جب فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف انتخاب لڑنے کے لیے اپنی نامزدگی قبول کی اور سیاسی میدان میں اتری تو ایوب خان کے کیمپ میں افراتفری پھیل گئی۔ دونوں صوبوں کے گورنروں یعنی عبد المنعم خان اور نواب آف کالا باغ، جو اپنے اپنے صوبے پر آئینی ہاتھوں سے حکمرانی کر رہے تھے، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں۔ ایوب راج نے محترمہ فاطمہ جناح کا راستہ روکنے کے لیے ڈھٹائی اور بے شرمی کی سب حدیں عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مولانا بھاشانی کی وفاداریاں خرید لی گئی، مگر شیخ مجیب الرحمان ڈٹ کر فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے رہے اور مشرقی پاکستان میں مادر ملت کو خوب پذیرائی ملی۔ جنرل ایوب خان کو اور کچھ نہ سوجھی تو فاطمہ جناح کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور سرکاری سطح پر یہ پراپیگنڈا کیا جانے لگا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ ایوب خان نے ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یعنی اسلامی نظریاتی کونسل بنی۔ فاطمہ جناح کے خلاف اس ادارے کو استعمال کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ مشتاق احمد اپنی تصنیف گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان میں بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ جناح کو ریاست کا سربراہ بننے سے روکنے کے لیے فتویٰ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا،
لاہور میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مولانا عبدالحمید بدیونی کی موجودگی میں 650 علماء نے فتویٰ دیا کہ سربراہ ریاست کا منصب کسی خاتون کے حوالے کرنا غیر اسلامی اور حرام ہی نہیں بلکہ ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہوگا۔ گورنر مشرقی پاکستان عبد المنعم خان نے بھی اس سرکاری پراپیگنڈے کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے بیانات میں علماء و مشائخ سے اپیل کی کہ وہ عوام کو صحیح صورتحال سے باخبر کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام عورت کی حکمرانی اور ریاست کا سربراہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالعلا مودودی نے اس سرکاری پراپیگنڈے کا توڑ کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ خاتون سربراہ ریاست بن سکتی ہے اور اسلام میں اس حوالے سے قطعاً کوئی قدغن موجود نہیں۔ اس جوابی فتوے پر درباری ملا سرگرم ہو گئے اور مولانا مودودی کے خلاف زہریلا پراپیگنڈا کیا جانے لگا۔ ہربرٹ فیلڈ مین اپنی کتاب فرام کرائسس ٹو کرائسس پاکستان 1962 to 1969 میں انکشاف کرتے ہیں کہ فاطمہ جناح کے خلاف پراپیگنڈے کے لیے پیر صاحب دیول شریف کی قیادت میں جمعیت المشائخ تشکیل دی گئی، جس نے نہ صرف یہ فتویٰ دیا کہ عورت اسلامی ریاست کی سربراہ نہیں بن سکتی، بلکہ پیر آف دیول شریف نے کہا کہ روحانی طور پر انہیں کشف ہوا ہے، اور قادر مطلق نے ایوب خان کے لیے پسندیدگی جبکہ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ گویا ماسوائے جماعت اسلامی کے بیشتر مذہبی جماعتوں نے یا تو ڈنکے کی چوٹ پر جنرل ایوب خان کی حمایت کی یا پھر درپردہ فاطمہ جناح کی مخالفت کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود، جو اس سے پہلے آئینی ترمیم کے وقت ایوب خان کے حق میں ووٹ دے چکے تھے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ عورت سربراہ ریاست نہیں ہو سکتی۔ جمعیت علماء پاکستان، جس کے سربراہ مولانا عبدالحمید بدیونی کو ایوب راج کے دوران اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنایا گیا، انہوں نے بھی ایوب خان کی بھرپور حمایت کی۔ ایوب خان کی ٹیم میں شامل سیاسی رہنماؤں نے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی کردار کشی کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو فاطمہ جناح کو بڈھی قرار دے دیا۔ سردار شیرباز خان مزاری، جو فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قائل کرنے اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ شیرباز خان مزاری اپنی سوانح حیات اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ کے صفحہ نمبر 119 پر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مس فاطمہ جناح کو مذاق خیز انداز میں بڑھیا قرار دیتے ہوئے اصرار جاری رکھا۔ اس کی فاطمہ جناح سے متعلق گفتگو، جو اکثر گٹر کی سطح تک گری ہوئی ہوتی، میرے لیے باعث آزار ہوتی۔ اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کل کو بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایک نحیف اور ضعیف عورت کیا کرے گی؟ وہ ہلاکت خیز صورتحال سے دوچار ہوگی۔ ایوب خان مرد ہے، اس کے مقابلے میں ایک توانا مرد، ملک کو اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں اتا ترک جیسا نجات دہندہ درکار ہے اور ایوب خان ہی اس کام کے لیے موزوں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کی انتخابی مہم چلانے والے بیشتر سیاسی رہنماؤں کی گفتگو تعفن زدہ ہوا کرتی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر خرم دستگیر، جو سابق وفاقی وزیر اور نہایت شائستہ مزاج پارلیمنٹرین ہیں، ان کے والد غلام دستگیر خان گجرانوالہ میں وائس چیئرمین تھے۔ ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کی انتخابی مہم چلاتے ہوئے انہوں نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر اسے پورے گجرانوالہ شہر میں گھمایا۔ لالٹین دراصل محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان تھا اور غلام دستگیر خان نے مادر ملت کی بے توقیری کرنے کی کوشش میں زندگی بھر کی رسوائی اور ذلت سمیٹ لی۔ خود جنرل ایوب خان بھی فاطمہ جناح کی کردار کشی کرنے میں پیچھے نہ رہے اور اپنی تقریروں میں فاطمہ جناح کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایوب خان کے انتخابی نشان پھول والے ایک پوسٹر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فاطمہ جناح کو عبدالغفار خان سے مل کر پختونستان کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا گیا اور پھر ایوب خان نے گھٹیا پن کی تمام حدیں عبور کر لی۔ الطاف گوہر اپنی کتاب ایوب خان پاکستانز فرسٹ ملٹری رولر کے صفحہ نمبر 277 پر لکھتے ہیں کہ ایوب خان فاطمہ جناح کے بڑے جلوسوں سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ ان کے قائد اعظم سے غیر فطری تعلقات کا الزام لگا کر ذاتی حملہ کر دیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز رازو۔